آج ہم اس ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے کہ 2014 کے بعد افغانستان میں کیا تبدیلیاں آئیں اور اس کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ 2014 ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ اس سال کے بعد بین الاقوامی افواج کا انخلا ہوا جس نے افغانستان کے سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی حالات پر براہ راست اثر ڈالا۔ اس سے پہلے افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی موجودگی نے کسی حد تک ملک میں سیکیورٹی برقرار رکھی تھی، لیکن جیسے ہی افواج واپس جانا شروع ہوئیں، ایک طاقت کا خلا پیدا ہوا جسے مختلف گروہوں نے بھرنے کی کوشش کی۔ طالبان کی سرگرمیاں دوبارہ بڑھ گئیں اور کئی علاقوں میں جھڑپیں اور حملے شروع ہو گئے۔ اس نے عام شہریوں کی زندگیوں کو شدید متاثر کیا۔ لوگ خوف اور غیر یقینی صورتحال میں زندگی گزارنے لگے۔ سیاسی لحاظ سے بھی حکومت کمزور ہو گئی۔ اندرونی اختلافات، کرپشن اور شفاف انتخابات کی کمی نے افغانستان کے سیاسی ڈھانچے کو متاثر کیا۔ عوام کا اعتماد کم ہوا جس سے حکومت کی ساکھ متاثر ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشی حالات بھی خراب ہوئے۔ بین الاقوامی امداد میں کمی، سرمایہ کاری کا نہ ہونا اور بے روزگاری نے لوگوں کو مہاجر بننے پر مجبور کیا۔ افغانستان کی عدم استحکام نے خطے پر بھی اثر ڈالا۔ پاکستان، ایران، چین اور وسطی ایشیائی ممالک سب اس صورتحال سے متاثر ہوئے۔ سرحدی سیکیورٹی ایک بڑا مسئلہ بن گئی۔ دہشت گردی کے خطرات، منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی اسلحہ کی ترسیل نے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان کے لیے یہ صورتحال خاص طور پر اہم رہی کیونکہ اس کی سرحد افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سرحد پار دہشت گردی، مہاجرین کی آمد اور سیکیورٹی خدشات نے پاکستان کے اندرونی حالات پر اثر ڈالا۔ ایران، چین اور روس نے بھی افغانستان کی صورتحال کو سنجیدگی سے لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ افغانستان میں استحکام آئے تاکہ خطے میں امن قائم ہو۔ معاشرتی اور انسانی پہلو بھی اہم رہے۔ طالبان کی دوبارہ سرگرمی نے خواتین، بچوں اور عام شہریوں کی زندگیوں کو متاثر کیا۔ تعلیم، صحت اور روزمرہ کی زندگی کے شعبے متاثر ہوئے، لیکن اس کے باوجود افغان عوام نے حوصلہ اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ مشکلات کے باوجود انہوں نے زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اور تعلیم و صحت کے کچھ مثبت اقدامات بھی دیکھنے کو ملے۔ امن قائم کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کوششیں جاری رہیں۔ مذاکرات، امن معاہدے اور سفارتی کوششیں کی گئیں، لیکن یہ ایک پیچیدہ عمل تھا۔ افغان حکومت، طالبان اور علاقائی ممالک کے درمیان تعلقات میں مسائل آئے، جس نے استحکام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں۔ اقتصادی ترقی اور روزگار کے مواقع بھی محدود رہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار ہوئے۔ لوگ بہتر زندگی کے لیے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور مہاجرین کا مسئلہ نے خطے پر دباؤ ڈالا۔ 2014 کے بعد افغانستان کے معاشرتی ڈھانچے پر بھی اثر پڑا۔ ثقافتی تقریبات، تعلیمی ادارے اور معاشرتی سرگرمیاں متاثر ہوئیں، لیکن افغان عوام نے اپنی ثقافت، روایات اور ہنر کو برقرار رکھا۔ بچوں نے تعلیم کے مواقع تلاش کیے، خواتین نے معاشرتی زندگی میں حصہ لیا اور نوجوان نئی راہیں بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ علاقائی اثرات کی بات کریں تو افغانستان کی عدم استحکام نے پورے خطے کے امن و ترقی کے راستے کو متاثر کیا۔ سرحدی تحفظ، تجارتی راستے اور اقتصادی تعلقات سب متاثر ہوئے۔ چین نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی وجہ سے افغانستان کی صورتحال کو خاص اہمیت دی تاکہ اس کی منصوبہ بندی متاثر نہ ہو۔ روس اور وسطی ایشیائی ممالک نے بھی سرحدی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے اقدامات کیے۔ افغانستان میں مستقبل کے امکانات بھی موجود ہیں۔ اگر داخلی اتحاد، سیاسی استحکام اور اقتصادی ترقی پر توجہ دی جائے تو افغانستان کو ایک پرامن اور مستحکم ملک بنایا جا سکتا ہے۔ علاقائی تعاون بھی بہت اہم ہے کیونکہ افغانستان کا استحکام پورے خطے کے لیے فائدہ مند ہے۔ تعلیم، صحت اور بنیادی سہولیات میں سرمایہ کاری کرنے سے لوگوں کے معیار زندگی بہتر ہو سکتے ہیں۔ نوجوانوں اور خواتین کو مواقع فراہم کرنے سے معاشرتی ترقی اور استحکام میں مدد ملے گی۔ اقتصادی ترقی کے لیے چھوٹے اور بڑے منصوبے ضروری ہیں تاکہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور مہاجرین کی تعداد کم ہو۔ افغان عوام کی ہمت اور صبر کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ انہوں نے مشکل حالات میں بھی حوصلہ اور محنت دکھائی۔ ان کے جذبے اور استقامت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ افغانستان ایک دن پرامن اور مستحکم ملک بن سکتا ہے۔ اگر ہم گلوبل سطح پر بھی دیکھیں تو ممالک کو افغانستان کی صورتحال کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ امن قائم کرنے کے لیے مذاکرات، سفارتی تعلقات اور تعاون ضروری ہے۔ بین الاقوامی برادری کو افغانستان کے مستقبل کے لیے مستحکم منصوبے بنانے ہوں گے تاکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔
آخر طور پر 2014 کے بعد افغانستان میں ایک مشکل دور دیکھا جس میں سیاسی، سیکیورٹی، معاشی اور معاشرتی مسائل شامل تھے، لیکن اگر داخلی اور علاقائی سطح پر تعاون، مستقل کوششیں اور واضح حکمت عملی اختیار کی جائے تو افغانستان کے لیے پرامن اور خوشحال مستقبل ممکن ہے۔ یہی امید اور یہی پیغام ہمیں آگے لے کر جانا چاہیے۔